ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید علی انوار صاحب ابن سید حسین احمد صاحب اور مرحومہ ام حبیبہ سیدہ ام حبیبہ بنت سید محمد طاہر صاحب کی ارواح کو ارسال کریں بحق محمد و آل محمد کے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعین بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ارباب اعزاء، میں نے اپنا مضمون کچھ اور سوچا تھا، لیکن اب یہاں آنے کے بعد اور پھر ہمارے بھائی نے جو نو تصنیف اپنے مرثیے پڑھے جو کہ علامہ جمیل مظہری کی یاد دلاتی ہوئی تھی، آپ شاید اس کو مس کر گئے، اس کبھی تھے نہیں. بڑا بہترین مرثیہ ہمارے ان کے والد محترم بھی بہت اعلیٰ درجہ کے مرثیہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو در حیدر کے غلاموں کے جو غلام ہوتے ہیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مضمون کو بدل سکتے ہیں. میں آیا تھا کچھ اور سوچ کے، ایک تو وقت کی تھوڑا قلت ہے اور اس کے حساب سے پھر ہم کو سمیٹنا بھی ہے، کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ عبد زیدی صاحب کے بریانی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چلی ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہمارے بھائی نے جو مرثیہ پڑھا اور اس میں انہوں نے خلقت کائنات کی بات کی کہ وہ دور بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، اور پھر اللہ نے یہ کائنات بنائی اور کس طرح سے دل بنایا اور دماغ بنایا اور انسان بنایا. ظاہر بات ہے کہ چونکہ انسان پھر انسان ہے، لہٰذا وہ اگر اس کا تجزیہ کرتا ہے، چاہے وہ بایولوجسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ جب ان مراحل کو طے کرتا ہے تو وہ ایک طولانی سفر ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور جو سب کچھ ہے. لیکن اللہ جب اپنی بات بیان کرتا ہے تو وہ چند لفظوں میں ہی بات کر لیتا ہے. اور آپ دیکھیے یہی قرآن کی اپنی ندرت ہے، یہی اس کی جو ایک معجزہ ہے قرآن کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس خلقت سے لے کر کے جو حشر کے میدان تک اللہ نے جب کہا کہ اس قرآن میں ہم نے سب کچھ خشک و تر کر دیے، تو آپ دیکھیں کہ ایک 30 پارے کی کتاب اور وہ آنے والے ہزاروں سال تک کی باتوں کو بیان کرنے کی جو اس میں وسعت رکھتی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. یہ انسان کا اگر کلام ہوتا تو اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو چکا ہوتا اور اس کی جو وسعت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی. تو اللہ نے سورہ رحمان میں صرف 4 سینٹنس بھی کیا ہے، سب سے پہلے تو اس نے اپنی رحمانیت کا اعلان کیا. الرحمن، مولانا بیٹھے ہیں یہاں، الرحمن، سب سے پہلے اللہ نے اپنی رحمانیت کو بتائی. اچھا دیکھیے، اس نے کہا الرحمن، الرحیم بھی کہہ سکتا تھا. اب یہی تو ہے، کلام الہی ہے. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحیم یہ ہے کہ ہم رحم کی بھیک مانگیں وہ دے دے، وہ ہے رحیم، کیونکہ وہ رحیم ہے. بھئی وہ کہتا ہے تم ہم سے مانگو، تو ایک تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ مانگنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو وہ دے دیتا ہے، تو وہ صفت ہے اس کے رحیم ہونے کی.
لیکن جو رحمان ہوتا ہے وہ بغیر مانگے دیتا ہے، بلا تفریق دیتا ہے. وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی دیتا اور فرعون کو بھی دیتا ہے. وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی دیتا ہے. وہ تفرقہ نہیں کرتا اگر اپنے رحمانیت کی بنا پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی پیغمبر، اولو العلم پیغمبر جناب موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس پر عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، عذاب نازل کر. اللہ کی رحمانیت عذاب پہ حاوی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور وقت کرو، ابھی اور کچھ تبلیغ کرو، کیونکہ وہ رحمان ہے. جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تب غرقاب کرے گا وہ، تب تک جب، کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے. کوئی بھی جو خالق ہوتا ہے، ہمارے عامر رضا حسین صاحب جو ہیں یہ بہتر جانتے ہیں کہ جو کسی چیز کا تخلیق کار ہوتا ہے وہ اس کے لیے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی روح ہوتی ہے. وہ کیسے یہ گوارا کرے گا کہ اس کی تخلیق ہے یہ اور اس کو غرقاب کر دیا جائے. تو وہ اس لیے وہ وسعت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، دیتا ہے. لیکن جب بات اتنی ختم ہو جاتی ہے، اتنی سر سے اونچی چلی جاتی ہے کہ اب کچھ نہیں رہا، تب اس کا غضبناکی آتی ہے. تب تک اس کی رحمانی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ الرحمن، ہم رحمان ہیں. پھر ایک بہت کہتا علم القرآن، قرآن کا علم دیا. پروردگار عالم ابھی تو انسان خلق ہی نہیں ہوا، اس کو قرآن کا علم دیا. سبحان اللہ. کیونکہ اگلی منزل پر کہہ رہا ہے پروردگار عالم خلق الانسان، یعنی انسان کو خلق کیا. دیکھیے اللہ نے جس ترتیب سے کی ہے، ہمارے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس ترتیب کو بدل دیں. سب سے پہلے اللہ نے اپنی رحمانیت واضح کی، اس کے بعد کہا کہ علم القرآن، قرآن کے ہم نے علم دیا، اور اس کے بعد پھر انسان کو خلق کیا. اب وہی آپ کہہ رہے ہیں. اس کے مطلب ہے کہ کچھ تو نفوس ہیں جو انسان کے منزل سے اوپر ہیں، جو انسان کے خلق ہونے سے پہلے موجود تھے، جن کو قرآن کا علم اللہ نے دے دیا. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں. جب آپ اسکول اگر کوئی کھولنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹیچرز کی تقرری کریں گے، امپلائی کریں گے، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس آ گئے اور پڑھانے والا ہی نہیں. تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ علم القرآن، ہم نے قرآن کی علم دیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ خلق الانسان. اب جب ہم نے کچھ نفوس کو قرآن کی علم دے دی، تب اب باری آئی خلق الانسان، جب انسان خلق کیا. اب یہ اس کے بعد کیا کہتا ہے والشمس کہ اب اس نے کہا کہ اب ہم نے علم البیان الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. حسبان کیا ہے؟ مولانا کہ حساب سے بنا ہے حسبان. اب اللہ نے یہاں پر بات اپنی مکمل کرنی چاہیے، حالانکہ وہ تو پوری ایک متواتر ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہمارا کیونکہ موضوع اتنا بڑا نہیں پھیلا سکتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ شمس و قمر بنائے اور ان کو ایک حساب دیا. والشمس والقمر بحسبان. اب ہم نے ایک حساب کے تحت یہ شمس و قمر کو ہم نے بنایا. پروردگار عالم یہ حساب کیا ہے؟ یہ کس حساب سے تو نے یہ چاند اور سورج بنائے ہیں؟ کہہ تو دیا تو نے کہ یہ حساب ہم نے ایک حساب کے تحت ان کو دیا. دیکھیے محض لفاظی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حساب سے بنایا ہے. اب میں کیا کہوں کہ جب یہ جو شمس و قمر ہیں اس سے دن و رات بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، دن و رات ہوتے ہیں، منٹ بنتے ہیں، سیکنڈز بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں. حساب تو یہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے سال بنائے تو 12 بنائے. اب ان کے اب سال تو بنائے 12. اب اس کے بعد آئے دن کے نیچے آئے گھنٹے کے نیچے آئے سیکنڈ. یہی تو یونٹ ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، 12 اور 5 کے فیکٹر سے سیکنڈ بنے. بچوں کے لیے 12 × 5 = 60،
12 اور 5 کے فیکٹر پر اس نے سیکنڈ بنائے، پھر اسی 12 اور 5 کے فیکٹر پر اس نے گھنٹے بنائے، پھر 12 کو دوہرا کے دن بنائے. دیکھیں یہ لفاظی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے حساب کے تحت بنایا، کچھ تو حساب ہے. اچھا اس سے آگے بڑھیں، دنیا تو بنا لی اس نے. اب پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے، ایک ہی گروہ پیدا کر دیتا، اسی سے پوری دنیا چل جاتی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے 12 قبیلے بنائے. یہ قرآن ہے، یہ بائبل ہے، یہ تورا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے یہ دنیا بنائی اور جب آدم سے بات آگے بڑھی تو ہم نے 12 قبیلے بنائے. یہ 12 کا کیا حساب ہے؟ اچھا اس سے آگے بڑھا معاملہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے علم البیان، ہم نے بیان، شاید میری ایک بات رہ گئی تھی، علم البیان. جب خلق الانسان کے بعد جو تھا علم البیان تھا، کہ جب انسان کو خلق کیا تو اس نے اس کی قوت گویائی دی، اب اس کو بیان کرنے کی قوت عطا کی. پروردگار عالم جب تو نے بیان کرنے کی قوت عطا کی تو کیا تھا؟ ایک ہی بولی سب بولتے. یہ سارے چرند پرند جو ہیں ایک ہی بولی تو بولتے ہیں. اگر انسان بھی سارے ایک ہی طرح کی بولی بولتے تو آسان ہو جاتا مسئلہ. یہ یہاں پر پھر تو نے یہ کیا کیا کہ نہیں، اب جو لینگویج بھی بنائی تو وہ 12، یہ پوری دنیا کی جو لینگویج ہے نا اس کی جو مادیت ہے وہ 12 لینگویج سے وہ یہ 12 کیا ہے؟ دیکھیے آپ انسانوں کو بھی دیکھیے کہ بہت لوگوں کو یہ ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ نمبر بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں. اب 3 ہے تو ان کی گاڑی کا نمبر بھی 3 ہوگا اور گھر کا بھی نمبر 3 ہوگا اور جتنی چیزیں جو سب 3 ہو، ہر دن وہ کام اچھا کریں گے تو 3، کہ وہ تو خالق کائنات ہے. لیکن انسان کی صفت اس نے بتا دیا کہ کچھ نمبر ایسے ہیں جو لوگوں کو پسند آتے ہیں. اب پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانے، اللہ ہی کی بات ہے کہ اللہ کو یہ 12 کیوں پسند ہے اتنا، کہ جتنی چیزیں اس نے دنیا میں کی وہ 12 کے ہی یا 12 کے فیکٹر پر بنائی. اچھا میں دیکھ رہا تھا، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا سولر سسٹم میں ایک ہوتا ہے سورج، اور کہتے ہیں اس کے طرف جو سیارے گھوم رہے ہیں ان کی تعداد ہے 12، 8 ہیں اسپیسیفک، 4 ہیں ڈوارف. اچھا یہ میں نے کہیں پڑھا، کہیں میں بیان کر رہا تھا کہ ایک سورج کے طرف چاروں طرف 12 سیارے گھوم رہے ہیں، یہی سولر سسٹم ہے ہمارا. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس میں تھوڑا آپ نے یہ ہے، تھوڑا آپ نے زیادہ وہ کر دیا ہے. ایک اور ہے ایرس، اور اس پر ابھی تحقیق چل رہی ہے، لہٰذا دیر از اے پاسبلٹی آف دا ون مور. ہم کہ یہ پاسبلٹی تو ہمارے یہاں کیا پہلے سے ہی موجود ہے، ہم یہی تو سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک کہاں غائب ہے اس میں. تو شاید وہی ہے کہ ہمارے پردہ غیبت میں آپ تک نہیں پہنچی ہے، اسی لیے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ابھی باقی ہے. تو ہمارا سولر سسٹم بھی جو ہے ابھی 13 پر اٹکا ہوا ہے، ایک ہے ابھی، تب 14 پورا ہوگا. بہرحال میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا جو مجلس کا جو عنوان تھا وہ جو ہم نے آیت جو پڑھی. دیکھیے اللہ سورہ بقرہ میں 45ویں آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے استعینو کے مطلب کیا ہے؟ اگر تم ہم سے مدد چاہتے ہو، یا اس کی تفسیر کیا ہے، یا ہماری رضا چاہتے ہو. وہی چیز اس کی تفسیر میں آئی ہے کہ استعینو کے مطلب ہے کہ اللہ کی رضا یا اس کی مدد. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ استعینو، اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو کیسے پاؤ گے تم ہماری مدد، یا میری رضا چاہتے ہو تو کیسے کرو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ نماز پڑھو. سبحان اللہ. نماز کافی نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کے مدد مانگنے کے لیے یا اس کی رضا کے لیے. یہ اللہ خود سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ہماری رضا چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ نماز پڑھو. اب دیکھیے وہ خلاق کائنات ہے، وہ جانتا ہے. بظاہر تو ہمارے لیے بڑا آسان کا مسئلہ ہے کہ بھائی صبر کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن اللہ اس کے آگے کہہ رہا ہے انہا لکبیرۃ. اللہ نے کبیر کا لفظ کا استعمال کیا. یہ امر بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. انہا لکبیرۃ، یہ اس کو تم آسان نہ سمجھنا کہ صبر کے ساتھ تم نماز ادا کرو. پھر آگے کہتا ہے اللہ، سوائے ان کے
अला अल खाशिईन, वो हमारे कुछ बरगुजीदा बंदे हैं, वाह वाह वाह, उनके लिए बड़ा आसान है। अब आप देखिए, मैं अपने कलाम को रब्त दे रहा हूं कि अब आप ये देखें कि अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान में कुंदूज में नमाज जुमा में फर्जंदान तौहीद नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिए गए। फिदाइन हमला था। अल्लाह की मस्जिद फर्जंदान तौहीद के खून से रंगीन हो गई। अच्छा, अब आप ये बताएं, हमारे बच्चे मौजूद हैं, बड़े तो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनका कसूर क्या था? क्या उनको इस बिना पर शहीद किया गया कि वो नमाज पढ़ रहे थे? क्या इस बिना पर शहीद किया गया कि वो जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठे हुए थे? इसके लिए मारा गया उनको? वजह क्या है? किस वजह की बिना पर उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया? आप खुद बताएं। एक ही तो उनसे खता हुई थी उनके नजदीक कि वो शियान हैदर करार थे। और मैं एक बात आगे बढ़ाऊं, शियान हैदर करार तो थे ही, ये रसूल के घराने के गुलामों के गुलाम। यही तो एक कथा थी। अच्छा, एक आप बताएं, हमारे आमिर भाई हैं, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे मजमा है, ये फिदाइन हमला होता क्यों? बेकसूरों को मार दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, कौन है क्या है मारने वाला कोई पता नहीं। एक बम मारा और 100 आदमी शहीद हो गए। जो मरने वाला है उससे कोई उनकी जाती दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी एक कबीले से। वो कबीला क्या है? शियाने हैदर करार। अब आप ये बताएं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसका तज्जिया किया है कि भाई आखिर ये फिदाइन हमले होते क्यों हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्यों मारते हैं? कहते हैं सिर्फ 2 ही बात हो सकती है, तीसरी नहीं है। या तो ये डराना चाहते हैं, या तो ये डराना चाहते हैं, या ये मायूस हो चुके हैं। ये जो हमले होते हैं या डराने के लिए होते हैं या मायूसी की वजह से होते हैं। अब आप ये बताएं कि ये शियाने हैदर करार जो हैं, ये 1400 साल से तो ये नहज पे हैं। बगदाद में पूरी दीवार चुनी गई सादातों के खून के गारे से। अरे क्या खून के गारे से क्या दीवार मजबूत होती? ये दीवार की मजबूती के लिए थोड़ी सादातों के खून के गारे बनाए गए थे, ये था डराने के लिए। और न जाने कितने सैकड़ों साल से ये तो अब ये तो कहानी ऐसा था, क्योंकि भाई आप कितनी बार डराएंगे किसी को? तो ये डराया तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई 1400 साल हो चुका, अब तक तो ये डरे नहीं। तो बात एक ही रह जाती है, मायूसी। अब देखिए, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र कर दिया, अल यौम या यैसा अल्लज़ीना कफरू। सूरह मायदा किया है, 4 नंबर है। अल्लाह क्या कह रहा है कि आज के दिन ये ऐसा अल्लज़ीना कफरू, आज के दिन कुफ्र मायूस हो गया। ये कौन सा दिन था? जब अल्लाह ने कहा अकबलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। वो दीन की मुकम्मल की वजह क्या थी? सुभान अल्लाह। आप बताएं क्या वजह थी? किस बिना पर किसी एक वजह की को अल्लाह ने आगे रख के कहा कि अकमलतु लकुम दीनकुम, मन कुन्तु मौलाहु फहादा। तो अल्लाह ने सूरह मायदा में इनका जिक्र कर दिया कि यह कुफ्र मायूस हो चुका है। अब जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मायूसी के बाद वो करेगा क्या,
کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب مجھے اپنے مقصد میں تو کامیابی مل نہیں سکتی. تو جب مقصد میں کامیابی مل نہیں سکتی تو ابلیسیت کیا کرے گی؟ ابلیسیت یہی کرے گی کہ ان کو مارو. وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہونے والے ڈرا سکتے نہیں. آپ کندوز میں دیکھیں، میں اسی بات پر آنا چاہتا تھا کہ جمعے کی نماز میں فدائین حملہ ہوتا ہے. فرزندان توحید کم سے کم 100 لوگ مر چکے ہوتے ہیں. لیکن اس آیت کی ذیل میں استعین بالصبر والصلاۃ، خاشعین کی منزل پر کچھ تو فائز ہیں جو صبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کا جیتا جاگتا نظارہ ہمیں کندوز میں اس وقت ملا کہ ابھی جمعے کی نماز میں 100 لوگ مر گئے، لیکن جب ابھی عصر کا وقت آیا تو اس کے بعد اسی مینارے سے پھر آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سورہ مائدہ میں اللہ نے جس کفر کی مایوسی کا اعلان کیا تھا وہی نظارہ وہاں ملا. 100 لوگوں کو جو مار دیا گیا، اس کے بعد جو عصر کی نماز کے لیے جو کھڑے تھے، کسی کے باپ مرے ہیں، کسی کا بیٹا مرا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے. اور ابھی جب 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے اجزاء بکھرے پڑے ہیں، ابھی اکٹھے بھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی عصر کا ہنگام آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی، اور یہ بتانے کے لیے ہوئی کہ ہم فرزندان توحید جو ہیں، یہ ہم لوگ در سیدہ کے غلاموں کے غلام ہیں. ہمیں ان سب چیزوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا. یہ تمہاری مایوسی کا عنصر تو ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کو تم مٹانا چاہتے ہو وہ مٹ نہیں سکتا. اور اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز اسی مینارے سے بلند ہوئی جہاں یہ لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آسان نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہا لکبیرۃ، یہ بڑا مشکل امر ہے. ارے ذرا سا تکلیف پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ نماز روزہ بھول جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف شیعان حیدر کرار کا وصف ہے. بے شک کہ جب اللہ کی بات آتی ہے ہم اپنے اوپر ظلم کو بھول جاتے ہیں. اور یہی تو درس حسین تھا. بے شک بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ نے اس آیت میں عام لوگوں کے لیے کہی، کچھ خاشعین کے لیے کہی، لیکن ابھی مرتبہ تو اور ہے. اللہ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرو گے؟ تو پہلی منزل آئی قیام کی. اب اللہ نے کہا نہیں، عبادت کچھ اور مرحلے طے کرنا چاہتی ہے، تو راکعین کی منزل آ گئی، اب رکوع میں آ گئے. اللہ کو ابھی عبادت کے کچھ اور منازل بھی دیکھنے تھے، اب وہاں نہیں، اب ساجدین کی منزل آئی، اب سجدے میں چلے جاؤ. اب کیا تھا کہ سجدہ زمین پر ہے، اب یہ پیشانی اس سے نیچے نہیں جا سکتی، وہ حد تھی. لیکن ابھی تو عبادت اپنے منزل تکمیل پر پہنچی کہاں؟ تو اللہ نے یہاں تک تو کہا کہ اب تم سجدے میں گئے، لیکن سجدہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے چاہیے صبر، کیونکہ ابھی خاشعین کی منزل آئی. ابھی جو آپ نے دیکھا وہ خاشعین کے منزل پر فائز تھے، لیکن ابھی بھی عبادت اپنے تکمیل کی منزل پر نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ جو صبر ہے، یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبر میں جبر کا مادہ پایا جاتا ہے، کہ ہمیں تکلیف تو ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں اس پر صبر کرتا ہوں. تو اس کے مطلب ہے کہ اس میں ایک جبر کا عنصر پایا جاتا ہے. عبادت میں نقص نہیں ہو سکتا. اللہ کو تو ابھی وہ ایک عبادت چاہیے جس میں یہ نقص بھی نہ ہو. تو اب اللہ کو صابرین کے سجدے سے آگے شاکرین کے سجدے کی ضرورت ہے، جہاں سجدہ شکر ہوگا، کیونکہ شکر میں
اور اس میں یہ فرق یہی ہے صبر اور شکر میں کہ صبر میں ایک عنصر پایا جاتا ہے جبر کا، شکر میں عنصر نہیں پایا جاتا جبر کا، کیونکہ پھر وہ اللہ ہے، اس کی جو رضا ہے اس پہ رضا ہے۔ اور اس کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں اللہ سجدے سے آگے کیوں کہنا چاہتا، کیونکہ ابھی تو صرف جبین جھکی تھی، ابھی تو دل کا اور دماغ کا جھکنا باقی تھا، تو دل اور دماغ کے جھکنے کے لیے صبر کی منزل ہے، اس کے بعد شکر کی منزل ہے، لیکن ابھی جو عبادت ہے ابھی بھی تکمیل کی منزل پر نہیں پہنچی۔ اب کیا چاہیے؟ اب اسے چاہیے یقین کی منزل۔ اب جو شاکرین ہیں، آپ نے شکر تو کر دیا لیکن اب یقین کے ساتھ سجدہ شکر، تو اب یقین کی منزل پر فائز ہونا ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اس پر ہم نے اولو العزم پیغمبر کو تو دیکھا، بڑا مشہور واقعہ کہ جناب موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو زندہ کیسے کر دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو پلٹ کے اللہ نے جواب دیا، کیوں تم کو یقین نہیں ہے کیا؟ اب اللہ کلام کر رہا ہے اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہ کیوں تم کو یقین نہیں ہے کیا؟ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا جناب ابراہیم نے؟ یقین تو ہے، اطمینان ہو جائے گا۔ یعنی اب ایک منزل اور ہے جو یقین سے آگے ہے، جہاں ہے اطمینان۔ اب یہ جو اللہ کی عبادت ہے میں نے منازل طے کر لی ہے، جو بات قیام سے شروع ہوئی تھی، رکوع ہوتے ہوئے سجدے پر آئی، سجدے سے پھر اس کے بعد یقین کی منزل میں آئی، شکر کے منزل میں آئی، یقین کے منزل میں آئی، اب ایک منزل اور آگے ہے، وہ ہے اطمینان، وہاں ہے مشاہدات۔ اور اسی لیے تو علی نے اس کا اعلان کیا کہ اگر میری آنکھوں سے یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو ابھی میرے یقین میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اطمینان کی منزل پر فائز تھے۔ تو یہ عبادات کے درجے ہیں، لیکن ابھی ایک درجہ اور باقی ہے عامر بھائی۔ ابھی تو اطمینان جسم کا ہو گیا، اب اطمینان روح کا بھی چاہیے پروردگار، تب جا کے وہ سجدہ قابل قبول ہے اللہ کے لیے، جہاں پر انسان کو وہ اولی الامر کا خطاب عطا کرے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک سجدہ اللہ کو چاہیے جس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، یقین بھی ہو، اطمینان بھی ہو، اطمینان نفس بھی ہو۔ اور کیسا اطمینان نفس؟ کہ اتنا اطمینان نفس کہ اپنا بھرا گھر لٹا چکا، اپنے جوان بچے کو اپنے ہاتھوں پر منقلب ہوتا ہوا دیکھ چکا، اپنے ششماہے بچے کو، اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھا چکا، اپنے بال بچوں کے جو جسد خاکی تھا یا جسد نوری تھا اس پر گھوڑے دیکھ چکا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا چکا، اور لٹانے کے بعد تیروں کی چھاؤں میں تلوار کے نیچے اب اللہ سے مخاطب ہے۔ میں اگلی منزل میں پہنچوں گا مصائب پر، میں تو ابھی اس بندے کی بات کہہ رہا ہوں جہاں سجدہ اپنے تکبیر کی منزل پر پہنچ رہا ہے، کہ جب اتنا کچھ لٹانے کے بعد، یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو سجدہ حسین کر رہے تھے اس وقت حسین کے پاس کچھ تھا، اور اگر کچھ آگے کے لیے تھا بھی تو وہ بھی لوٹ لیا جانے والا تھا۔ ان سارے چیز کے بعد جب حسین سجدہ شکر میں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دعا ہے جو انہوں نے اپنے دعائے عرفہ میں بھی استعمال کی کہ پروردگار
اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ ارے کوئی ایک سجدہ تو لائے۔ دنیا بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ حسین شہید ہو گئے، مناظر تو دیکھیے کہ اتنے کے بعد بندہ، اب پھر پروردگار عالم بھی انصاف کرتا ہے، جب وہ سجدہ ادا ہو گیا، ہونے لگا، تو ندائے پروردگار عالم آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اب اللہ یہ خطاب دے رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، پلٹا میری طرف، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ کی طرف کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یہ اللہ کی، یہ حسین سے محبت تھی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی اللہ کی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے جسارت سے اوپر کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے راضی۔ خالق سے کیا راضی ہو، خالق راضی ہوگا ہم سے، یہ بات تو خالق کائنات ہی کہہ سکتا تھا، لیکن حسین کی طرف سے اللہ نے قرآن میں یہ بات رکھ دی کہ راضیۃ مرضیہ، حسین میں بھی تجھ سے راضی لیکن تو بھی تو مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ مقام عبادت ہے جو کربلا میں ہوا۔ دیکھیے کربلا ایک درسگاہ ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اس کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی، بالاتفاق کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے۔ امام حسین پر جو آنسو بہائے گئے، دنیا کی ہسٹری میں کسی بھی انسان پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنا حسین پر آنسو بہائے گئے۔ یونیورسل ٹروتھ جس پر کسی کو کوئی تضاد نہیں۔ امام حسین کے نام پر جتنے بھوکے لوگوں کو، جتنے لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے رہے ہیں اور کھلائے جاتے رہے، کسی ایک انسان کے نام پر دنیا میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلایا گیا جتنا حسین کے نام پر کھلایا گیا۔ حسین کے نام پر لبیک کہنے والے دنیا میں جو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، آپ گوگل پر دیکھ لیں، 1 سے لے کے 10 تک سب سے بڑا ہجوم جو ہوا ہے وہ امام حسین کے مرقد پہ ہوا ہے۔ یونیورسل ٹروتھ۔ اور آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ہر سال یہ جو ایام ازا گزر رہے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن جو ہیں، یہ کیا ہے؟ اس پر کسی نے تخمینہ نکالا تھا بہت ہی کنزرویٹو، جو دنیا میں جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، وہ اس 2 مہینے 8 دن میں جو خرچ کرتے ہیں، ان کا تخمینہ ہے 30,000 کروڑ روپے، اور بڑا ہی کنزرویٹو اسٹیمیٹ کہ اگر ہر فرد ان میں 500 سے لے کے 1000 روپے تک خرچہ کر رہا ہے تو کتنا ہوگا؟ کسی بھی انسان کے لیے اتنے کم وقت میں ہر سال اتنے پیسے خرچہ نہیں کیے جاتے ہیں جو حسین کے نام پر خرچہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، کیونکہ اللہ کو حسین کا وہ سجدہ پسند۔ اگر وہ سجدہ نہیں ہوتا تو عبادت اپنے منزل تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ لہذا جب رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، تو ان کے نظروں کے سامنے حسین کا وہ سجدہ آخر تھا۔ اور میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ حسین سے، اچھا ایک اور بات کہ حسین سے کسی کو بغض نہیں۔ آپ کسی ادیان میں چلے جائیں، کسی انسان کے پاس چلے جائیں، حسین سے کسی کو بغض نہیں سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ابلیس کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ تو اب جو ابلیس کو اپنا امام مانتے ہیں ان کو ان سے بغض، لیکن کسی بھی ذی فہم انسان کو حسین سے کوئی، تو حسین سے کسی کو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کسی سے کوئی دشمنی۔ کسی اور موقع پر پڑھوں گا کہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، اب یہ کربلا بچ گئی، اللہ کو وہ سجدہ مل گیا، اور اللہ اسی لیے ذات حسین پر رشک کرتا ہے۔ یہ دنیا چاہے جو کر لے، یہ بموں کی بارش کر دے،
لیکن نام حسین اس دنیا سے مٹ ہی نہیں سکتا، مٹ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر یہ صرف ہمارے اوپر رہتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ ساداتوں کی کئی سادات ہوں گے، یہ سب سادات کیوں یہاں ہیں؟ ان کو رہنا چاہیے تھا حجاز میں، ان کو رہنا چاہیے تھا مکہ مدینہ میں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے آباء و اجداد کو اتنا 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 ستایا گیا ہے کہ سب اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کس لیے باہر نکلے؟ اسی غم حسین کو بچانے کے لیے، ورنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا، تقیہ کی بنیاد پر وہیں رہ جاتے، لیکن ان کے لیے غم حسین منانا اولین فرض تھا، جس نے اپنا ملک چھوڑا، اپنی جگہ چھوڑی اور دنیا میں پھیل گئے۔ لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے جو کبھی، اب دیکھیے یہ تو ہوا حسین کی منزل، چونکہ اب ایام عزا ختم ہو رہا ہے، اور یہ جو آخری چند جو ہیں یہ منسوب ہیں جناب زینب سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جناب زینب کا کردار جو کربلا میں ہے، آپ اسی آیت کی ذیل میں آپ دیکھیں گے کہ جناب زینب کا جو کردار ہے وہ انسانی تاریخ کا ایسا باب ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام وقت موجود ہے، امام وقت کے موجود ہوتے ہوئے سابقہ امام نے قیادت جناب زینب کو سونپی۔ آپ جناب زینب کا مرتبہ دیکھیں، امام زین العابدین موجود، یہ الگ بات ہے کہ جناب زینب نے جس موقع پر امام کی سے رجوع کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے امام سے رجوع کیا، لیکن نہ امام حسین نے اپنے رہتے ہوئے بھی اور جناب زین العابدین نے بھی ہر موقع پر مشورہ جناب زینب سے لیا ہے۔ یہ صرف بعد حسین کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں جب خیمے ہٹانے کی باری آئی ہے تب بھی امام حسین جناب زینب کے پاس آتے ہیں، جب شب عاشورہ ہے اس وقت بھی آ کے ان سے رجوع کر رہے ہیں، اور 9 محرم کی رات حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب رات کچھ بڑھی تو میں نے دیکھا حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ اچھا، حمید ابن مسلم جو ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ مسلمان نہیں کرسچن نیریٹر تھا، وار نیریٹر ہوا کرتے تھے جو وار کو بتاتے تھے، جیسے مہابھارت میں سنجے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ہوتا تھا کیا کہ جو رولر ہوتا تھا وہ اپنے کسی خاص بندے کو بھیجتا تھا تاکہ وہ خبر وہاں سے دیتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ تو حمید ابن مسلم جو ہے کرسچن، اور وہ ڈپیوٹ ہوا تھا یزید کے ذریعے تاکہ وہ تو جتنی جو وہاں کی جو کیفیات ہیں وہ حمید ابن مسلم، اللہ نے دیکھیے اس کے دل میں بھی یہ کہ اس نے بہت سارے جو منوان بتائے ہیں، تو بہت ساری چیزیں کربلا معلیٰ کے حمید ابن مسلم کے ذریعے آئی ہیں۔ بہرحال تو اس نے دیکھا کہ امام اپنے خیمے سے باہر نکلے، اور اس نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ حسین اتنی رات میں کیوں نکلے تو ذرا پیچھے ہو لیا، اس نے دیکھا کہ امام حسین گئے جناب زینب کے خیمے میں۔ اب اس کے بعد میں تو باہر تھا، چند منٹ تک امام حسین اور جناب زینب کے بیچ کچھ گفتگو ہوئی اکیلے میں، پھر وہ کہتا ہے اسی کے الفاظ ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو میں سمجھ گیا کہ امام حسین نے جناب زینب سے کیا کہا ہوگا، کیونکہ ابھی تک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ حسین آگے چلتے تھے، زینب پیچھے چلتی تھی۔ اب جو یہ نکلے ہیں بھائی بہن، تو اب زینب آگے حسین پیچھے، کیونکہ اب امام حسین نے قیادت جناب زینب کو سونپ دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں چند منٹ جناب زینب، کیونکہ ایام عزا ختم ہونے حالانکہ وقت ہو گیا ہے، لیکن میں چند منٹ جناب زینب کے خصوصیات جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب جناب زینب کا رول دیکھیے کربلا معلیٰ میں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب زینب اس خاتون کا نام ہے، اس خاتون کا نام ہے جو بیک وقت حسین کے کردار میں ہے، بیک وقت عباس کے کردار میں ہے، بیک وقت علی کے کردار میں ہے، بیک وقت حسن کے کردار میں ہے، بیک وقت جناب فاطمہ زہرا کے کردار میں ہے، اور بیک وقت امام حسن کے کردار میں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، مجھے ایسا مرکب مجسمہ کسی اور میں نہیں ملا ایک ہی وقت میں۔
اور بس اسی پر میری تقریر ختم ہوگی کہ یہ کیسے ہیں. جب امام حسین نے جناب زینب کو قیادت منتقل کر دی تو اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین مقتل میں گئے ہیں تو جو ٹیلے پہ ابھی تک امام حسین کھڑے ہو کر مشاہدات کیا کرتے تھے کہ جنگ کیسی چل رہی ہے، ایک ٹیلا امام حسین کا تھا اور ایک ٹیلا عمر ابن سعد کا تھا. اب جب حسین گئے ہیں تو اس ٹیلہ حسین پہ اب جناب زینب کھڑی ہیں. اب یہ حسین کا رول ہے. اور دیکھیے جلال زینب کو اور اس خاتون کی جو ابھی تک پردے میں، اور وہ جب میدان کارزار میں ایک ٹیلہ جس کو ٹیلہ زینب کے نام سے، یہ بھی دیکھیے یہ بھی جناب زینب کا ایک ان کا ایک پوزیشن ہے کہ ظہر تک جس ٹیلے پر امام حسین کھڑے رہتے تھے اس کے بعد اس کو ٹیلہ حسین نہیں بولا جاتا. عصر کے ہنگام میں جس ٹیلے پر حسین کھڑے ہوتے تھے، جب اس پر زینب کھڑی ہو گئی تو اب منسوب وہ ٹیلہ زینب سے ہو گیا. یہ بھی اس مخدومہ کی ایک خاصیت ہے کہ جس چیز سے منسلک ہو گئی وہ انہی کے نام سے مضبوط. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جنگ ہو رہی ہے، جناب زینب کھڑی ہیں، ایک مقام وہ بھی آیا. مجھے ابھی امام حسین کی شہادت نہیں بیان کرنی، لیکن 70 قدم کے فاصلے پر وہ دیکھ رہی ہیں کہ حسین ذبح کیا جا رہا ہے. اب زینب کو دیکھیے، ایک عورت دیکھ رہی ہے کہ بھائی ذبح کیا رہا ہے، لیکن اس حالت میں جو جناب زینب نے ایک کڑکدار آواز میں پسر سات کو آواز دی ہے. اور آپ اس کا مفہوم دیکھیں جو عربی میں کہا، لیکن اس کا جو اس کی جو ایک کڑک ہے وہ یہ ہے کہ او سعد کے بیٹے. جناب زینب وہاں سے چلائے کریں، او سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے. یہ جناب زینب کا ایک ہیبت تھی کہ وہ مطلب وہ اس انداز میں انہوں نے کہا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین قتل کر دیے گئے. اب جناب زینب پر قیادت پوری ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب آئی ہیں خیمے میں، اس کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی. اب یہاں پر قیادت تو ہے لیکن امام وقت موجود ہے. اب جناب زینب کی وہ دیکھیے کہ ایک ان کی منزلت کہ کہاں امام سے جستجو کرنا ہے، کہاں ان سے رجوع کرنا ہے. تو اب دوڑ کے آئی ہیں، امام زین العابدین سے پوچھ رہی ہیں بیٹا کیا حکم ہے، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. تو قیادت ہے لیکن امام ہے. اب دیکھیے جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے امام کو باہر نکال رہی ہیں. شب عاشور آئی، شام غریبہ. اب یہی زینب اب عباس کے رول میں ہے. اب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے اور ٹوٹا ہوا نیزے لے کر کے بچوں کو جمع کر کے تلایا پھر رہی ہیں. اور کبھی حسین سے بھی کہتی ہیں کہ آپ نے عباس کا کام میرے کو دے دیا ہے، لیکن وہ کام انجام دے رہی ہیں جو عباس کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد یہ قافلہ اگلے دن، اب میں جلدی نکل رہا ہوں کہ اب یہ قافلہ چل رہا ہے. قافلہ کیسا ہے؟ نہ سر پہ چادر ہے، نہ محمل ہے، 12 گلے ہیں، ایک رسی ہے، ساتھ میں بیمار بھتیجا ہے جو چل بھی نہیں سکتا، ساتھ میں 4 سال کی بچی ہے جسے کھلے ہوئے اونٹ پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے. ایسے حالات میں جناب زینب قافلہ سالار بنی ہوئی ہیں. اب وہ قافلہ لے کر کے کہاں پہنچتی ہیں؟ اس جگہ پہنچتی ہیں جہاں بابا کبھی حکمران ہوا کرتے تھے، جہاں کی شہزادی ہوتی تھی یہ. لیکن اب جناب زینب کے تیور ہیں. اور اس کے بعد جب ابن زیاد کے محل میں مخدرات عصمت کے قافلے کو لایا گیا ہے، اب جناب زینب کا جو وہ کردار ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، ابھی پڑھ رہے تھے ہمارے. اب وہاں پر جناب زینب کا لہجہ دیکھیے، ایسا لہجہ کہ متصل کوئی علی کا چاہنے والا تھا، نابینا تھا، اس نے چلا کے کہا کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ علی بول رہے ہیں. اب جناب زینب کا کردار جو کہ کوفے کے دربار میں ہے،
وہ علی بن کے بول رہی ہیں. وہی فصاحت ہے, وہی بلاغت ہے, وہاں علی کے کردار میں ہے. اب وہاں سے قافلہ اور آگے بڑھتا ہے, زینب اپنے الگ الگ کردار میں نظر آتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ مقام بھی آیا جہاں شام کے بازار سے جب ایک قافلہ گزر رہا تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رسول کے جب گزرتے تھے اپنے شروعاتی دور میں, تو ان کے سروں پہ کوڑے ڈالے جاتے تھے, پتھر ڈالے جاتے تھے. آج وہی کیا جا رہا ہے. آج زینب جس قافلے کو لے کر کے شام کے بازار سے نکل رہی ہیں, ان کھڑکیوں سے وہاں سے کوڑے ڈالے جا رہے ہیں, وہاں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں, آگ پھینکی جا رہی ہے. لیکن جو اسوہ رسول کا تھا, کیونکہ رسول کی بھی آج وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کی نواسی تو ہیں ہی. آج جس طرح سے رسول ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے تھے, آج زینب بھی اسی طرح سے ان کے لیے دعا خیر کر رہی ہے. وہ اخلاق رسول کی پابند زینب, اور اس کے بعد آگے بڑھتی ہیں. اب وہ مقام آیا جہاں اب دربار ہے. کس کا دربار ہے؟ خلیفہ وقت کا دربار ہے. وہ کتنا مضبوط ہے؟ دنیا کے 2/3 حصے پر قابض وہ ہے. 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں. اور زینب جس کے سر پہ نہ چادر ہے اور اتنی مجبور ہے کہ ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. 72 گھنٹے باب السعد پر کھڑے ہونے کے بعد, جو دن کی گرمی اور رات کی ہوش کے بعد جناب زینب اور اس قافلے کو انٹری ملی ہے یزید کے بہن. اب وہاں پر آپ جناب زینب کا رول دیکھیں, جہاں وہ جناب فاطمہ زہرا کی ثانی بن کے ابھری ہے. وہاں بھی ایک دربار تھا, وہاں بھی ایک رولر تھا, وہاں بھی جھٹلایا جا رہا تھا حق کو, یہاں بھی جھٹلایا جا رہا تھا حق کو. وہاں بھی ایک بی بی نے کھڑے ہو کے للکار کے اس جو حکمراں یہ پوچھ رہا ہے کہ اس مجمع میں زینب کون ہے, اور اس حالات میں جو زینب نے جو جواب دیا ہے, کیا کہا کہ او آزاد کردہ غلام کی اولاد. یہ جناب زینب کے خطبے کا, اور جناب زینب نے جس دہاڑ سے یہ لفظ کہا تھا کہ پورا مجمع ہل گیا. یزید جیسا جابر و ظالم بھی آنکھیں جھکا لی, کوئی جواب نہیں تھا. جناب زینب کا وہ رول, تو میں نے کہا کہ جناب زینب کربلا سے لے کر کے اور شام کے دربار تک الگ الگ رول میں جناب زینب کا جو ایک مجموعہ ہے وہ کسی کے یہاں نہیں ملتا. اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب رہائی ملی ہے, تو اب دیکھیں کیا ہے. اب امام حسن کے رول میں کیسے ہیں. آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جس کو رہائی ملتی ہے تو جو حکمراں ہوتا ہے وہ کنڈیشنز وہ بتاتا ہے کہ ان کنڈیشن کے بعد آپ کو رہائی دی جاتی. دنیا کے واحد وہ قیدی تھے جس میں قیدی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ مجھے یہ کنڈیشن جب ہوگا تب میں رہائی چاہوں گی. سبحان اللہ. یہی اسوہ تو امام حسن کا تھا. سادہ کاغذ بھیجا تھا, کفر نے سادہ کاغذ بھیجا اور حق نے اپنے کنڈیشنز کو لکھے تھے. جناب زینب آج اسی رول میں وہاں موجود ہوتی ہیں جب رہائی کا حکم ہوتا ہے. آج بھی اس حکمراں کے بیٹے نے ایک سادہ کاغذ بھیجا تھا اور جناب زینب اس پر کنڈیشنز لکھ رہی ہیں کہ جب سے کربلا ہوئی ہے تب سے میں تو اپنے شہیدوں کو تو رو ہی نہیں پایا. آپ دیکھیں جناب زینب کے رول کہ شہادت امام حسین کے بعد دیکھیے اصطلاحاً ہم لوگ جو کہیں, لیکن جناب زینب کو رونے کا موقع ہی کہاں ملا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایک مکان خالی کرایا جائے جہاں ہم اپنے شہیدوں کو روئیں گے. اب اس کے بعد وہ مکان خالی کرایا گیا اور 7 دن تک وہاں ماتم و گریہ ہوتے رہے. یہی وہ جگہ تھی جہاں ابھی 1 سال پہلے
زینب بے مقنع و چادر تھی، خطک عزتی کی جا رہی تھی. آج یہ زینب کی کامیابی ہے کہ آج اسی جگہ پہ اسی محل کے ایک حصے میں ماتم حسین اور غم حسین برپا ہوا. یہ زینب کی کامیابی تھی. اور اس کے بعد جناب زینب کا دوسرا کنڈیشن کہ ہمارے مال و اسباب جو لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو راستہ ہوگا وہ کربلا سے ہوتا ہو جائے گا. اب یہ لٹا ہوا قافلہ اب یہ کربلا کی طرف گامزن ہے. اور آپ سن چکے ہیں ذاکرین سے کہ جب یہ قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچا تو اس کے پہلے وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے موجود تھے قبر حسین پر. ایک بیگ جابر نے دیکھا کہ قبر حسین متحرک ہوئی اور قبر حسین ہلنے لگی، اور اس کے اندر سے آواز آئی جابر اب تم یہاں سے دور چلے جاؤ. جابر نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا کوئی گستاخی؟ کہا کہ نہیں جابر، اب میری بہن آ رہی ہے، اب تم دور چلے جاؤ کیونکہ وہ روئے گی، میں نہیں چاہتا اس کے رونے کی آواز تم تک پہنچے، اب تم دور چلے جاؤ. زینب جب حسین کی قبر مطہر پر پہنچی اپنے کو گرایا، اور اس کے بعد انہوں نے رودات بیان کی کہ بھیا میں نے آپ کا مشن پورا کیا، اور جو آپ نے مجھے تلقین کی تھی میں نے وہ کر دیا، لیکن بھیا مجھے آپ سے ایک معاملے میں میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کی وہ 4 سال کی بچی جسے آپ نے مجھے سونپا تھا وہ شام کے زندان میں مر گئی، اور اس کو میں وہیں چھوڑ کے آئی. جناب زین العابدین نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، ہر شہیدوں کے قبر پر گئیں. اب اس کے بعد یہ قافلہ 3 دن وہاں رکا، اور 3 دن رکنے کے بعد آج کے ایام میں، آج 3 ربیع الاول، آج کے اب یہ قافلہ یہ کربلا سے مدینے کی طرف چل رہا ہے. اور یہ قافلہ مدینے کی طرف جب مدینے کے دہلیز پر پہنچا، آپ یہ دیکھیں یہی زینب تھی جب کربلا سے چلی تھی نا واپس، جب کوفہ و شام تو کیا تھا، نہ محمل تھا نہ چادر تھی، سب قیدی تھے. آگے آگے منادی کر رہا تھا کہ یہ حکمراں کے باغی ہیں. لیکن آج زینب فاتح شام و کوفہ ہو کے جب لوٹ رہی ہے تو آگے آگے بشیر یہ کہتا ہوا چل رہا ہے کہ لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، یہ مخدرات عصمت ہے، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا ہے مدینہ کے دہلیز پر، قافلہ روکا گیا، بشیر مدینے میں گیا. مدینے والوں اپنے سروں پر خاک اڑاؤ، رسول زادیاں اب مدینے میں آ رہی ہیں. اب یہ قافلہ لے کے جناب زینب مدینے میں آئیں، اور جناب زینب مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے نانا کی قبر پر گئیں، اپنے کو گرا دیا. نانا سے فریاد ہے، نانا آپ کی امت نے آپ کا گھر تاراج کر دیا، نانا آپ کا نواسا جس کو آپ نے اپنے کندھوں پر کھلایا تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر قتل کر دیا گیا. نانا وہ بچہ جو آپ کا ہم شکل تھا اس کے سینے پہ برچھی مار دی گئی. نانا آپ کے بچوں کے لاشیں پامال کر دیے گئے. نانا آپ کی نوازیاں در بدر پھرائی گئی. اور اس کے بعد جناب زینب اب اٹھی، سارے لوگ، سارا مدینہ ہلنے لگا. اب جناب زینب کا رخ تھا جنت البقیع کی طرف. یہ وہ مقام تھا، سارا مدینہ رونے لگا کیونکہ اب جناب زینب اپنی ماں کی قبر پر جا رہی ہیں. اور پہنچنے کے بعد ناقے سے خود کو ماں کی قبر پر گرا دیا، اور اس کے بعد ماں سے کہنے لگی اماں آپ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. اماں آپ کا 6 مہینے کا نوازا وہ اسے تیر شعبہ کھا کر کے منقلب ہو گیا. اماں ہم تمام قیدی بنا کے پھرائے گئے. جب سارا مدینہ ہل رہا تھا، قبر سیدہ ہل رہی تھی. عجب نہیں کہ قبر سیدہ سے آواز
آواز آئی ہو کہ بیٹا میں اس وقت ہر وقت تیرے ساتھ موجود تھی، ہے پیش نظر رب قیامت کا وہ منظر جس وقت کہ چھینی گئی سر سے تیرے چادر، میں بخشش امت کا سبب دیکھ رہی تھی، خاموش کھڑی مرضی رب دیکھ رہی تھی۔ پروردگار عالم اس عبادت کو قبول فرما، تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ان کی مال اسباب عزت سب محفوظ رہیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے شفا ملے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو لوگ نوکری کی تلاش میں نوکری ملے، پروردگار عالم میں ہم لوگ کے ہمارے بارے میں امام کی تاجیل ہو اور ہم لوگوں کو ان کے انصار و ناصر میں شامل کریں۔